صبر زخموں کو مرہم دیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور انجام کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایک پل کی پریشانی حقیقت میں پریشانی نہیں، وہ تو آزمائش ہے۔ تو تمہیں چاہیے خاموش رہو، غور و فکر کرو اور بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ آج ہم سب اس لیے کامیاب نہیں کیونکہ ہمارا کامیابی کا معیار ہی غلط ہے۔ ہم نے سرکاری عہدوں کو کامیابی کا معیار بنا لیا ہے، حالانکہ اصل کامیابی تو رب کی رضا ہے۔ کیا خدا اس جھوٹ کی سزا دے گا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، جبکہ ہم درد میں ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے میں سامنے والے سے آرگیومنٹ جیتنے کے لیے وہ پوشیدہ باتیں اچھالنا جو اس نے کسی نازک لمحے میں تھک ہار کر آپ کو بتائی ہوں، گھٹیا پن کا آخری درجہ ہے۔ آزمائش آتی ہے تو اس عظیم کائنات میں چھوٹی سی زمین پر چھوٹے سے دل کے مالک اس انسان کو لگتا ہے کہ یہ مشکل اب نہیں ختم ہوگی، مگر اللہ کی رحمت پر قربان کائنات کی وسعتوں کا مالک اسے ایسے ختم کر دیتا ہے کہ گویا وہ کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ ان لوگوں سے جڑ جائیں جو آپ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو آپ کی قدر دیتے ہیں، آپ سے بات کرنے کی ہزار وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے دوستی کے دھاگے بنتے ہیں۔ طلاق ہونے والی لڑکیوں سے نکاح کریں، اگر ان کے پاس بچے ہوں تو بھی نکاح کریں، رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ جب تم دلوں میں داخل ہو جاؤ تو ان میں خوبصورتی سے رہا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور 2 بار مرنے سے بچایا ہے تو یقین کرو اللہ نے ضرور کچھ لکھا ہے، بس تم فوکس کرو۔ انسان کی زبان اس کا آدھا حسن ہوتا ہے، لہٰذا اپنے کلام کو اچھا کرو۔ کچھ لوگ عجیب سی کشش رکھتے ہیں جن کے الفاظ ہی ہمارے دل کو سکون دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے نا، اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا ہی پڑتے ہیں۔ جو تھک گیا وہ ڈوب گیا۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اگر ظرف نہ ہو تو تعلق یا رشتے بنانے سے گریز کریں۔ ہمیں دوسروں کے حقوق اس لیے ادا کرنے ہیں کیونکہ ان کے حقوق ادا کرنا ہم پر فرض ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ لوگ تم سے ان چیزوں پر حسد کر سکتے ہیں جن کا تمہیں خیال بھی نہ ہو، تمہاری سادگی، تمہارا عاجزی کا رویہ، تمہاری مسکراہٹ، تمہارا اپنی تقدیر پر اطمینان، حتیٰ کہ وہ سکون جو تمہارے دلوں میں آیا ہے، وہ ہمیشہ تم سے حسد کریں گے۔ ان کے لیے ان کی پرواہ نہ کرو اور ان کی خوشنودی تلاش نہ کرو، کیونکہ وہ کبھی تم سے خوش نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے اس دنیا میں کوئی خالص نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی امانت دار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی وعدوں کا پاسدار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی سچا نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی پردہ نہیں کرتا تو آپ کرنے والے بن جائیں، کوئی وفادار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی خالص محبت کرنے والا نہیں ہے تو آپ بن جائیں۔ ہر وہ چیز جو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اپنے اندر لے آئیں۔ ہر وہ خوبی جو آپ دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں اس کو اپنے اندر لے آئیں۔ آپ ان اچھائیوں کو اپنانے والے انسان بن جائیں، کیونکہ جب آپ خود ان خوبیوں کو اپنے اندر لے آئیں گے تو اللہ آپ کو آپ جیسے لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا۔
کیونکہ جب تک ہم خود سے سچے نہیں ہو جاتے، ہم خود کو نہیں بدل لیتے، تب تک ہم دوسروں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ بدل جائیں، اچھے بن جائیں۔ اگر ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا ہے تو پہلے خود کو بدلیں۔ عورت کا دکھ یہ ہے کہ اس پر تیزاب گرا دینا عام بات ہے۔ عورت کا دکھ یہ ہے کہ پسند کی شادی پر قتل ہوتی ہے۔ عورت کا دکھ یہ ہے کہ اگر وہ طلاق لینا چاہے تو وہ نہیں لے سکتی۔ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا رشتہ نہیں بھیج سکتی۔ عورت کا دکھ یہ ہے کہ بھلے وہ کتنی ہی تعلیم یافتہ ہو، اسے جہیز لے کر ہی جانا ہے۔ عورت کا دکھ یہ ہے کہ وہ محلے کے بدماشوں کی شکایت باپ بھائی سے کرنے سے ڈرتی ہے۔ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کی توجہ اس پر پڑ جائے تو یقین رکھا جاتا ہے کہ عورت نے ہی ورگلایا ہوگا۔ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ روٹی گول نہ ہو تو بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ جب کوئی غم ملتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ آپ اچھائی میں بدلیں، برائی میں نہیں۔ آپ انسان بنیں، دشمن نہیں۔ آپ تحمل رکھیں، چال نہ چلیں۔ اپنے لیے دعا کریں، کسی کے لیے بھی بد دعائیں نہیں۔ اپنی بہتری کی امیدیں رکھیں، کسی کی بھی تباہی کی آس نہیں۔ صرف اپنی فلاح کا سوچیں، یقین جانیں کامیاب رہیں گے۔ لکھ کر رکھ لیں، سکون ملے گا۔ کائنات میں یہ خصوصیت صرف 2 چیزیں ہی اپنے نام رکھتی ہیں۔ یہ کسی کو دینے سے واپس پلٹ کے ضرور آتی ہیں، خسارے میں رہ کر بھی دوسروں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ اور وہ 2 چیزیں پتہ ہیں کیا ہیں؟ ایک محبت اور دوسری دعا۔ جتنا بانٹیں گے اس سے دگنا پائیں گے۔ درخت اگانا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے صبر، محنت اور مشقت چاہیے۔ پھر اس سب کے بعد وہ ایسا پھل دیتا ہے جو سردیوں میں بھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر تم وہاں برائی پاؤ جہاں تم نے بھلائی بوئی تھی تو حیران مت ہو، بعض زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہوتی۔ عورت کو اپنی ذات کا تجسس ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ خطاؤں کے تسلسل میں بھی اگر قرآن سے رابط قائم ہے، چاہے اب وہ جس بھی درجے کا ہے، مضبوط یا ارزاں، اس میں اتنی قوت موجود ہے کہ وہ آپ کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔